بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ایک سائل کے سوال کے متعلق ہے۔ نماز جنازہ کے متعلق ایک سائل نے سوال کیا کہ جنازہ زندوں کے آگے کیوں ضروری ہے، اس میت کو آگے کیوں رکھا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پیارے بھائی، بات یہ ہے، اس کا جواب ہم آپ کو ارشاد فرما رہے ہیں، تو پہلے آپ اس کی تفصیل سمجھیے، اس کے اندر ہی جواب مل جائے گا۔ نماز جنازہ کے صحیح ہونے کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک شرط یہ ہے، جو بندے نماز پڑھنے آتے ہیں یعنی جنازہ پڑھنے آ رہے ہیں ان کے بارے میں شرط ہے، اور نمبر دو جو شرطیں ہیں وہ میت کے متعلق ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جو بندے نماز پڑھنے آ رہے ہیں جنازہ، ان کے متعلق کون کون سی شرائط ہیں، پہلے وہ سماعت فرمائیے۔ وہ شرائط ہیں جو عام نمازیوں کے لیے ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ مثال کے طور پر کون کون سی، کہ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ اور نیت۔ البتہ دو فرق ضرور ہیں عام نماز اور نماز جنازہ میں۔ جو نماز پڑھ رہا ہے یا نماز جنازہ پڑھ رہا ہے اس بندے کے لیے دو فرق ضروری ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ جنازے کے لیے وقت متعین نہیں ہے۔ عام نمازوں کے لیے تو وقت متعین ہے، لیکن جنازے کے لیے وقت متعین نہیں ہے، لہذا وقت شرط نہیں ہے۔ بس اوقات ممنوعہ میں اگر جنازہ پڑھا جائے تو یہ منع ہے۔ ہاں، یہ صورت ہو سکتی ہے اگر اسی وقت حاضر ہوا پھر پڑھنا منع نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر وقت مکروہ میں ہی جنازہ پڑھا جائے تو یہ منع ہے، یہ ممنوع ہے، یہ شریعت نے منع کر دیا ہے۔ ہاں، البتہ اگر آ گیا، لیٹ ہو گئی کسی وجہ سے، عصر کے بعد آ گیا، مکروہ اوقات جو 20 منٹ رہتے ہیں مغرب سے پہلے، اور اسی طرح مکروہ اوقات جو 12 بجے کے وقت ہوتا ہے دوپہر کے وقت، اور ایک سورج طلوع ہونے کے بعد، یہ مکروہ اوقات ہیں بہرحال۔ تو اس کے بعد جو دوسرا نمبر ہے، جو نماز جنازہ پڑھنے والے ہیں، دوسری شرط ان کے لیے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز ہے ان کے نکلنے کا اگر اندیشہ ہو جائے، شک ہو جائے، اندیشہ ہو جائے کہ نماز جنازہ ختم ہو جائے گا، مثلا نماز جنازہ ہو رہا ہے اور وضو کرنے کی صورت میں یہ گمان ہو کہ نماز جنازہ ختم ہو جائے گی، تو پانی قریب ہونے کے باوجود بھی وہ تیمم کر کے نماز جنازہ ادا کرنے کی اجازت ہے اس بندے کو۔ اس کے بعد اب دوسری شرائط آ گئیں جو میت کے متعلق ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ تو اب میں نے لفظ میت بولا، اور عموماً میت ہی بولا جاتا ہے، تو میت کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں میت سے مراد وہ شخص ہے جو زندہ پیدا ہو کر مر گیا ہو۔ اگر مرا ہوا بچہ پیدا ہو تو اس پر نماز جنازہ کا حکم نہیں۔ وہ شرطیں یہ ہیں، نمبر ایک جو میت کے لیے شرط ہے، نمبر ایک وہ یہ ہے کہ میت کا مسلمان ہونا۔ کافر اور مرتد کی میت یعنی جنازہ جائز نہیں ہے۔ نمبر دو، میت کے بدن اور کفن کا نجاست حقیقی اور حکمی سے پاک ہونا۔ اگر نجاست حقیقی اس کے بدن سے کفن دینے کے بعد خارج ہوئی ہو، اس سبب سے اس کا بدن یا کفن نجس ہو جائے تو مذائقہ نہیں ہے، پھر بھی جنازہ جائز ہے، بس وہ دھو لیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے نمبر تین، میت کے جسم کے واجب الستر، یعنی جو جسم چھپایا جاتا ہے، شرمگاہ ہے، اس کا چھپانا یہ بھی ضروری ہے۔ میت جو پڑی ہے آگے جس کا جنازہ ہو رہا ہے، اس کا ستر، اس کی شرمگاہ کا چھپانا یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد نمبر چار، میت کا نماز پڑھنے والے کے آگے ہونا۔ اب ہمارے سائل نے یہی سوال کیا تھا تو اس کو جواب دیتے ہیں کہ یہ میت کا بندوں کے آگے ہونا یہ جنازہ کی شرط ہے، جب شرط نہیں پائی جائے گی تو جنازہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے نمبر چار، میت کا نماز پڑھنے والے کے آگے ہونا۔ اگر میت نماز پڑھنے والے کے پیچھے ہو تو جنازہ درست نہیں ہے۔ نمبر پانچ، میت کا یا جس چیز پر میت ہو اس کا زمین پر رکھا ہوا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر میت کو لوگ اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوں یا کسی گاڑی یا جانور پر ہو اور اسی حالت میں اس کی نماز پڑھی جائے تو نماز جنازہ صحیح نہ ہوگا۔ نمبر چھ، میت کا وہاں موجود ہونا۔ اگر میت وہاں موجود نہ ہو تو نماز جنازہ صحیح نہیں ہے۔ مثلا کیسے؟ لہذا غیبانہ نماز جنازہ پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ میت کے موجود ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کا کل جسم یا اکثر حصہ جسم اگرچہ بغیر ہو، سر کے بغیر بھی ہو، اکثر حصہ ہونا ضروری ہے، یا نصف حصہ سر کے ساتھ موجود ہو،
اگر اس قدر میت موجود نہ ہو، مثال کے طور پر دیکھیں صرف اور صرف سر موجود ہے میت کا، باقی کوئی جسم نہیں ہے، صرف سر موجود ہے یا نصف حصہ موجود ہے بغیر سر کے موجود ہے، تو اس پر نماز جنازہ پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ صرف سر ہو، جسم کو کوئی حصہ نہ ہو تو جنازہ پڑھنا صحیح نہیں، اور جسم کا حصہ ہے، اکثر نہیں تھوڑا سا حصہ ہے اور بغیر سر کے ہے، تو اس پر بھی جنازہ پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ یہ 6 شرائط ہیں جو میت کے لیے، ایک بار پھر ان کو سماعت فرما لیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ میت کا مسلمان ہونا، نمبر 2 یہ ہے کہ میت کے بدن اور کفن کا نجاست حقیقی اور حکمی سے پاک ہونا، نمبر 3 میت کے جسم کی جو واجب الستر ہے یعنی شرم گاہ اس کا چھپانا، نمبر 4 جو ہے وہ میت کا نماز پڑھنے والے کے آگے ہونا، نمبر 5 میت کا یا جس چیز پر میت ہو اس کا زمین پر رکھا ہوا ہونا، نمبر 6 میت کا وہاں موجود ہونا، میت کا وہاں پر موجود ہونا۔ یہ 6 شرائط ہیں میت کے لیے، باقی جو جنازہ پڑھنے آ رہا ہے اس کے لیے وہی شرائط ہیں جو عام نمازوں کے لیے ہوتی ہیں۔ ہاں 2 کا فرق ہے، وہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ والسلام مع کرام۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں تک دین اور اصلاح کی بات پہنچ سکے۔ والسلام مع کرام۔